بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ہمارے تعلیمی سال 2022 کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر اجتماعی طور پر دعائیہ کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک۔ اب پہلی حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن مقاصد الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ الحمدللہ ہمارے تعلیمی سال کا آغاز بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ کی تلاوت سے ہو چکا ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہم سب کے لیے عافیت والا سال بنائے، ایمان عمل کی بڑھوتری والا سال بنائے، اور عالم اسلام کی ظاہری باطنی ترقیات کا سال بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عافیت کے فیصلے فرمائے۔ اس بات پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سال ہمیں دین پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پہ میں اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ ایک اور سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا دین پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے آج صبح سبق کے آغاز سے پہلے آپ سب کو پابند بنایا گیا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور آپ سب نے اہتمام بھی کیا، صلاۃ الحاجت بھی پڑھی گئی اور دعاؤں کا بھی اہتمام ہوا۔ سب نے اہتمام کیا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہم سب کے لیے عافیت والا سال بنائے،
ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور عافیت کے سال پورا سال ہم پڑھنے پڑھانے والے بنے۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ عافیت کے اندر جو آدمی دین کا کام کر سکتا ہے، وہ بغیر عافیت کے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو کر انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مسنون عمل ہے۔ گویا آج ہمارے سبق کا تعلیمی سال کا پہلا دن اور پہلا سبق ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ جتنی کسی عمارت کی بنیاد مضبوط ہوگی، اس پہ جتنی بڑی انسان عمارت کھڑی کر دے، بلڈنگ کھڑی کر دے، وہ اتنی مضبوط ہوا کرتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث مبارکہ لائے ہیں، حالانکہ باب تو باب کیف کان بدء الوحی، پہلا باب وحی کی کیفیت کے بارے میں لائے ہیں، تو وہ انشاءاللہ فنی مباحث ہے، وہ تو عالمیہ کا جب سبق باقاعدہ ہوگا کلاس کے اندر وہ ساری باتیں آئیں گی، لیکن یہ باب لا کر سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ لائے تو وہ انما الاعمال بالنیات لائے، تاکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے انسان اپنی نیت کو ٹٹول لے۔ اور ہم جو آخری سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنے تعلیمی سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو سارے کام کرنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو ٹٹول رہے ہیں کہ یہ کام ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے اور تجدید نیت کرنی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو اللہ لے رہا ہے، اس پہ واہ مقصود نہ ہو، واہ مقصود نہ ہو، اپنی تعریف مقصود نہ ہو، دنیا والے یہ کہیں، فلاں یہ کہیں، نہیں، اس سب سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو ظاہر بات ہے دنیا والے تعریف تو کریں گے، کام دیکھیں گے تو تعریف تو ہو ہی گی، لیکن ہماری دل کی یہ تمنا اور خواہش نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ ہماری تعریف کرنے والے بنے۔ تو دین پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنے والوں پڑھانے والوں کی نیت ایک ہی ہونی چاہیے کہ اس سب سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ جو ہم کر رہے ہیں اس سے کیا ہو جی؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو یہ ساری تگودو، ساری محنتیں، ساری مشقتیں، یہ اسی کے لیے کہ ہم سب سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ آپ نے گھر کے راحت کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، سفر کی مشقتیں اٹھا رہی ہیں، گھر میں اپنی مرضی کا سونا، اپنی مرضی کا جاگنا، اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کا پینا، اپنی مرضی کا پہننا، اپنی مرضی کا اوڑھنا تھا۔ اب یہاں پہ کھانا بھی وقت پہ، سونا بھی وقت پہ، اٹھنا بھی وقت پہ، اور جامعہ کے اندر رہ کر ایک نظم ہے، ضبط ہے، یونیفارم ہے مدرسے کی، تو اس قسم کے ہم پابندیاں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ یہ سب کس لیے ہے جی؟ ہاں، ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور رب کو راضی کرنا پڑتا ہے، اس کو منانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے روزانہ کے اعتبار سے تھوڑا سا ہم وقت نکال کے انفرادی طور پر کم از کم 5 منٹ دعا کا معمول بنائیں۔ کتنا منٹ کا معمول ہونا چاہیے جی؟ 5 منٹ، زیادہ کا نہیں کہتے، 5 منٹ دعا کا معمول بنائیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھا جائے، ضروریات کو رکھا جائے، دینی، دنیاوی، دینی، اخروی جو ضروریات ہیں وہ ساری اللہ رب العزت کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اور دعا کے اندر ایک بات ہوتی ہے، ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا۔ ہم دعا پڑھنے والے نہ بنے بلکہ دعا مانگنے والے بنے، اور مانگتا وہی ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا عاجزی ہو، انکساری ہو، توجہ ہو، دھیان ہو، رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی انسان
شکل بنا کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بنے، اور اللہ تعالیٰ جو پھیلی ہوئی جھولیوں کو، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس کا اہتمام کریں گی نا جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے، تو دعا کا اہتمام کرنا، دعا کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری محنتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر بار آور فرمائے۔ تو اس کا اہتمام کریں گی نا جی۔ دیکھو پہلے ہم اس سے پہلے گھر کے ماحول کے اندر تھے، ہماری نسبت کچھ اور تھی، اب ہم مدرسہ کے اندر آ گئے، اب ہم جامعہ کے اندر آ گئے، اب ہماری نسبت تبدیل ہو گئی۔ اب لوگ ہمیں کس نسبت سے دیکھیں گے کہ یہ دین پڑھنے والے ہیں، یہ دین پڑھنے والیاں ہیں، یہ دین پڑھانے والے ہیں، یہ دین پڑھنے والیاں ہیں، یہ دین پڑھانے والیاں ہیں۔ اب ہماری نسبت بدل گئی ہے، نسبت بدل گئی ہے، دین والوں کے ساتھ ہماری نسبت لوگ جوڑ رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں دین والا بنا دے۔ تو تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتی ہے، تو لیکن کیا ہے، پہلے شروع میں بتکلف ہم نے اپنے لباس کے اندر، چال ڈھال کے اندر، گفتار کے اندر، ہر چیز کے اندر بتکلف تبدیلی لانی پڑے گی۔ ظاہر بات ہے تکلف کر کے پہلے نفس نہیں مانتا، مزاج نہیں مانتا، اب برقع پہننا پڑے گا، گاؤن پہننا پڑے گا، ہر غیر محرم سے پردہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ چیزیں طبیعت پہ کیا ہے، ناگوار ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے والدہ صاحبہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ یہ تو آپ کا خالہ زاد ہے، یہ ماموں زاد ہے، یہ چچا زاد، یہ ان سے کہے گا پردہ، اور خاندان والے بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ الجھنا نہیں ہے گھر والوں سے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں مول لینا، بحث نہیں، اچھے انداز میں ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیار سے، محبت سے آپ بھی سمجھا دے کہ جی یہ شریعت کے ضابطے ہیں، یہ ان رشتہ داروں کے سامنے بغیر پردے کے آیا جا سکتا ہے، ان رشتہ داروں کے سامنے بغیر پردے کے نہیں آیا جا سکتا۔ تو پیار سے، محبت سے گھر والوں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی۔ بعض جگہ جب پردہ شروع کیا جاتا ہے، اب شرعی پردہ شروع کر دیا، تو گھر کی بڑی جو ہوتی ہے عموماً ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ یہ کون سی عمر آ گئی پردہ کرنے کی۔ دیکھو پردے کی عمر کا تعین کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ تو شریعت کا کام ہے کہ کس عمر سے شریعت ہمیں پردے کا پابند بناتی ہے۔ تو ہم نے مقدم کس کو رکھنا ہے جی؟ شریعت کو مقدم رکھنا ہے۔ کس کو رکھنا ہے جی؟ شریعت۔ تھوڑی بہت پریشانیاں آتی ہیں، جب انسان استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو اس پہ استقامت نصیب فرما دیتے ہیں، استقامت نصیب فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات پہلے میں نے عرض کی کہ اس کے اندر سختی کا پہلو گھر والوں کے ساتھ نہ ہو، بحث مباحثے کا نہ ہو، لڑائی جھگڑے کا نہ ہو، بلکہ اعتدال والی راستہ اختیار کر کے، اچھا انداز اختیار کر کے ان کو کیا کرنا ہے، ان کی ذہن سازی کرنی ہے، اور خود یہ چیز چھوڑنی نہیں ہے، خود یہ چیز چھوڑنی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کو یہ حدیث مبارکہ بھی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی انسان نہیں کر سکتا، کہ انسان مخلوق کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر بیٹھے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اب ہم بات چلی تھی، ہماری نسبت اب تبدیل ہو گئی، لوگ اب ہمیں اور نسبت سے دیکھیں گے، کہ پہلے مدرسے سے پہلے ہمیں اور نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اب کیوں کہ لوگ ویسے بھی دنیا کے اندر بعض اوقات کوئی خلاف اولا کام ہو جاتا ہے، کوئی تنقید نہیں کرتا، کوئی تنقید
نہیں کرتا، کیوں کہ ساری دنیا ایسے کام کر رہی ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے مدرسے والے سے کوئی یا دین کے نام لیواں جو ہم لوگ ہیں، اگر ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو دنیا والے کہتے ہیں کہ کم از کم ان سے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم ان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا والے دین پڑھنے پڑھانے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ہاں عام معاشرہ کرتا رہے تو لوگ اس کو محسوس بھی نہیں کرتے، تو جب لوگ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو کم از کم ہمیں ایسے خلاف اولا کام سے، جن سے دین کے کام پہ زد پڑے، دین والوں پہ زد پڑے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو کوشش کریں گی نا جی انشاءاللہ ہر ایسے کام سے، ہر ایسے کام۔ دیکھو ہم لوگوں کو اگر دین پہ آنے کا سبب اور ذریعہ نہیں بن سکتے تو کم از کم لوگوں کو دین سے ہم متنفر کرنے والے بھی نہ بنے۔ تو انشاءاللہ یہ پھر بھی مذاکرے چلتے رہیں گے۔ تو دوسری بات کیا آئی کہ ہم مدرسے کے اندر آ گئے، اب ہمارا کیا ہے، لباس بھی تبدیل ہو گیا، اب ہمارا بات چیت کرنے کا انداز بھی تبدیل ہو گیا، اور بہت ساری تبدیلیاں ہمیں اپنے اندر لانا پڑیں گی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گی نا جی وقتاً فوقتاً جامعہ کی جانب سے جو اصول آئیں گے، جو ضابطے آئیں گے، اور ان کو پر عمل پیرا ہونا ہے۔ وہ ضابطے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، وہ شریعت کے مطابق ہیں، وہ شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن کیا ایک ادارہ ہے تو ادارے کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم ان اصولوں پہ چلیں گے ہمارے لیے بڑی آسانی رہے گی، ہمارے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ اب دیکھو نا، ویسے بھی اب نماز ہے، پردہ ہے، اب یہ نہیں ہے کہ مدرسہ والوں کے لیے نماز ہے یا پردہ کرنا ہے تو مدرسہ والوں نے کرنا ہے، نہیں، یہ اللہ کے جو احکام ہیں، یہ مدرسے کا تقاضا نہیں ہے، یہ جامعہ کا تقاضا نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے۔ جس مرد عورت نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اب اسلام کے سارے احکام اس کی جانب متوجہ ہیں، سارے احکام اس کی جانب متوجہ ہیں۔ اب نماز ہے، نماز کا اہتمام کرنا، مدرسے کے اندر رہ کے تو ہم ان اہتمام کرتی ہیں، معلمات اپنی نگرانی کے اندر آپ سب کو نماز پڑھواتی ہیں، شروع سے آخر تک نماز کی نگرانی کی جاتی ہے۔ لیکن گھروں کے اندر گویا کہ یہاں پر رہتے ہوئے تو ہم سیکھنے کے زمانے میں اب یہاں نگرانی بھی کی جا رہی ہے، لیکن گھروں کے اندر جا کر ہم نے اس کی عملی مشق کرنی ہے۔ گویا جو اتنا عرصے میں ہم سیکھ کے جائیں گے، گھر میں جا کر عملی اس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو نماز کا اہتمام کرنا، اور یہ جامعہ کا تقاضا نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کلمے کے تقاضے ہیں، یہ شریعت کا تقاضا ہے، اور ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر نماز و فرض ہے۔ تو نماز کا اہتمام انشاءاللہ کریں گی نا جی، وہ پہلے سے آپ کر رہی ہوگی، لیکن آج سے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اہتمام کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے محلے کی مسجد میں جب اذان ہو، جس نماز کی اذان ہو، تو اسی وقت آپ نماز کی تیاری کے اندر لگ جائیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، خواتین اپنی نماز کو لیٹ کرتی جاتی ہیں گھر کے کام کاج کی مصروفیت کی وجہ سے، اور پھر ان کی نماز کا وقت بڑا تنگ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ جلدی نماز پڑھتی ہیں۔ نہیں، جب نماز کا وقت ہو تو اسی وقت کیا ہے، آذان ہو تو اسی وقت آپ نماز کی تیاری میں لگ کر پہلے نماز پڑھ لیں، پھر ایک نماز سے دوسری نماز تک بڑا وقفہ مل جاتا ہے، اس میں انسان گھر کے کام بھی آرام سے کر سکتا ہے۔ اگر ہو سکے تو بھائی کے ذریعے سے، والد صاحب کے ذریعے سے انسان گھر کے اندر بھی جو مسجد کی نماز کے اوقات ہیں وہ معلوم کر کے رکھا کرے، اور اس وقت گھر کے اندر، تاکہ مرد مسجد کے اندر نماز پڑھنے جا رہے ہوں اور ہماری مستورات گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرنے والی بنے۔ تو نماز کے اہتمام کے اندر یہ بات ہے داخل ہے کہ آذان شروع ہو تو آپ نماز کی
تیاری کے اندر لگ جائیں. انشاءاللہ اگلے مذاکروں کے اندر پھر ہر ایک مذاکرے کے اندر بات آئے گی کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے بنانا ہے. انشاءاللہ وہ الگ سے مذاکرے ہیں. انشاءاللہ گاہے بگاہے وہ بھی مذاکرے ہمارے چلتے رہیں گے. اور پردے کا پابند بننا ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے، پردے کا اہتمام کرنا. جیسے پہلے بات ہے، یہ مدرسے کا تقاضا نہیں ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو. دیکھو اللہ حکم دے، عزیز طالبات، اللہ حکم دے اور ہم نہ مانیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرا رب حکم دے رہا ہے اور ہم اپنے رب کی نہ مانیں. اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی جسارت ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کی نہ مانے؟ زبان سے تو کوئی مسلمان اللہ کے حکم کا انکاری نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ عمل نہ کر کے عملی طور پہ ہم انکار کر بیٹھتے ہیں. تو مدرسے میں آتے جاتے وقت آپ مکمل شرعی پردے کے اندر ہونا ضروری ہے. اور آپ کی معلمات کی نگرانی بھی ہوتی ہے. طالبات جامعہ کے اندر جب داخل ہوتی ہیں، نکل رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ انہوں نے گاؤن کیسے پہن رکھے، اور یہ کہ صرف بالکل ہلکی سی آنکھیں نظر آ رہی ہو. یہ نہ ہو کہ انسان کی آدھی پیشانی نظر آ رہی ہو، آدھے سے زیادہ ناک نظر آ رہا ہو. دیکھو دنیا والوں کو نہیں دکھانا، ہم اپنے رب کو دکھانا ہے. یہ مدرسے کے جو متعلقین ہیں، معلمات ہیں، ان کو دیکھ کے تو اپنا گاؤن انسان ٹھیک کر لے، اور ویسے کیا ہے کہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرے. نہیں، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. اننی معکما اسمع و ارى. وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمیں سنتا بھی ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے. ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے جی؟ اللہ کے ساتھ ہے. اور عزیز طالبات، حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے، یہ چند روزہ زندگی ہے، نہ چاہتے ہی بھی یہ دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا. اللہ نہ کرے ہم اللہ کو ناراض کر کے جانے والے بنے. جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، بڑے خسارے کا سودا کر کے چلا گیا. اس لیے اپنے آپ کو پردے کا پابند بنانا ہے. سب یہ نہیں کہ مدرسہ جامعہ آتے جاتے جس کا کیا ہے پردے کا اہتمام نہیں. گھر کے اندر رہ کر وہاں پر بھی پردے کا اہتمام کرنا ہے. صرف جامعہ کا تقاضا تو نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور میرے اللہ کا حکم ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے. تو کریں گی نا جی انشاءاللہ. اور جن سے کوئی کمی کوتاہی پائی گئی، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگنے والے بنے. میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑی جلدی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. کوئی مانگنے والا تو انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پہ تفصیل سے انشاءاللہ بات بھی کریں گے بعد میں. ابھی تو مختصر نماز کا اہتمام اور پردے کا اہتمام کرنا. جب ہم مدرسے میں آ گئے ہیں تو اللہ نے وقت دے دیا ہے، موقع دے دیا. اب مدرسے کے اندر ہم نے رہنا ہے، تو یہاں پہ فرض کا تو الحمدللہ اہتمام ہے ہی، اور مدرسے کے اندر نوافل کا بھی اہتمام ہوتا ہے. آپ کی معلمات اذان سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، طالبات بھی اٹھنے کا اکثر اہتمام کرتی ہیں. تو اس وقت کیا کرنا آپ نے 2-4 رکعت جتنا موقع ملے نماز تہجد پڑھ لے آدمی، اور وہ موقع ہے اللہ سے مانگنے کا. اور نماز سے پہلے اپنی جو تلاوت ہے اس تلاوت کو مکمل کرنا. اور جو پرانی طالبات جانتی ہیں کہ نماز کے بعد ہمارے ہاں
جو مصنون اعمال ہیں، دن کے اعمال ہیں، اجتماعی طور پر وہ سارے اعمال کروائے جاتے ہیں۔ مصنون دعاؤں کا مذاکرہ جو صبح ہوتا ہے اجتماعی شکل میں، سورہ یاسین کی تلاوت اجتماعی شکل میں، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اس چیز کو انسان بوجھ نہ سمجھے، بوجھ نہ، شاید شروع میں انسان کی مناسبت نہ ہو رہی ہو، لیکن بعد میں خود بخود انسان کا شرح صدر ہو جاتا ہے۔ پھر مدرسے کے اندر آپ آئے ہوئے، مدرسے کے اندر بھی آ کر انسان چاش کے اشراق کی نماز نہ پڑھ سکے گی، اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت ساتھ صلاۃ الحاجت کی جوڑ لے، پھر بعد کے اندر آپ کو وقت ملتا ہے جب بریک ہوتی ہے تو اس وقت چاش کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کے وقفے کے اندر بھی اکثر طالبات کیا ہے کہ ان نوافل کا اہتمام کرتی ہیں، نوافل کا، اور مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز کا اہتمام، 2 نفل پڑھتی ہیں، ساتھ 4 رکعت اور ملا لیں اور ملا لیں، تو وہ اوابین کی نماز بن جائے گی۔ دیکھو نا، آج مدرسے کے اندر آ کر ہم نے اپنی عبادت کا ذوق شوق کو بڑھانا ہے۔ 5 منٹ زائد لگ جائیں گے، اور بعض طلباء تو یہ فتویٰ دے دیا کرتے ہیں، جی یہ طلباء کے لیے تو جی نوافل بھی نہیں ہے، ان کے لیے تو تسبیحات بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ اگر کوئی بہت زیادہ کوئی مصروف ہو، جو ہر وقت مطالعے کے اندر ہوں، تکرار کے اندر ہوں، بہت زیادہ پڑھائی جن کی ہو رہی ہے، لیکن شاید ہمارا تو اتنا معاملہ نہیں ہوتا، اتنا تو ہمیں وقت مل جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے مزاج بنائے۔ دیکھو جب نوافل پہ اللہ ہمیں کھڑا کر دے گا نا، ہمارے فرض کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، ہمارے فرائض کبھی چھوٹیں گے نہیں۔ نوافل پہ اللہ نے اسے گویا یہ فرائض کے معاون ہیں، فرائض پہ نوافل کھڑا کرنے والے ہیں، تو اس کا اہتمام کریں گی نا جی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا، تو انشاءاللہ آپ کی معلمات آپ کو بتائیں گی، اور ان کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ وہ سمجھا دیا جائے گا۔ دیکھو مدرسے میں آنے کے بعد، مدرسے کے اندر تعلیمی اوقات کے اندر تو آپ کا یونیفارم ہے، لیکن اس کے علاوہ ظاہر بات ہے جس وقت تعلیمی گھنٹے مکمل ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے پرائیویٹ کپڑے پہننے ہیں یا گھروں کے اندر، تو اس کے اندر ہم نے لباس کے اندر لباس کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آیا یہ ہمارا لباس شرعی تقاضے پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آیا ہمارا لباس شرعی تقاضے پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا لباس ہو جس کو شریعت بھی لباس قرار دے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں، بعض کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی۔ اب انسان سوچتا ہے کپڑے پہن کے انسان کیسے ننگا ہو سکتا ہے، تو اس حدیث کی تشریح کے اندر محدثین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لباس تو انسان نے پہن رکھا ہے لیکن انتہائی باریک لباس ہے جو انسان کے اعضاء کو چھپا نہیں رہا، گویا باریک لباس پہننا ایسے ہے جیسے کہ اس نے لباس پہنا ہی نہیں۔ یہ لباس باریک تو نہیں ہے، لباس موٹا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اتنا چست لباس پہن رکھا ہے، اتنا تنگ لباس پہن رکھا ہے کہ وہ لباس کے جو تقاضے ہیں کہ اعضائے مستورہ کو چھپانے کے، وہ ان تقاضوں کو لباس پورا ہی نہیں کر رہا، تو شریعت کی نگاہ کے اندر گویا یہ عورت بھی بغیر لباس پہن کے بھی ننگے ہونے کے حکم میں ہے۔
یہ لباس کیا ہے؟ باریک بھی نہیں ہے، تنگ لباس بھی نہیں ہے، لیکن چھوٹا لباس پہن رکھا ہے، چھوٹا لباس پہن رکھا ہے۔ جیسے آج بازو چھوٹے آ چکے ہیں، اس قسم کے لباس آ رہے ہیں۔ کوئی عورتیں ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہے ساڑی وغیرہ کے پہننے کا رواج ہے، ایسی چیزیں جو ہیں یہ تو جو ہے لباس چھوٹا ہے، جس سے انسان کے عورتوں کے اعضاء کھلے ہوتے ہیں، تو گویا وہ بھی لباس پہن کر بھی ننگے کے حکم کے اندر ہے۔ تو اس لیے دیکھو ہمیں اپنے لباس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ لباس انسانیت کا عکاس ہوتا ہے کہ یہ آدمی کس مزاج کا ہے، یہ آدمی اچھا پہنے، انسان اس سے انکار نہیں ہے، اچھے سے اچھا پہنے، لیکن کیا ہو کہ وہ شریعت کے تقاضے پورے کرنے والا، یہ نہ ہو کہ وہی لباس ہمارے لیے وبال بن جائے، وہی لباس ہمارے لیے وبال بن جائے۔ تو اس کے ساتھ لباس کے ساتھ ساتھ اور ایسی چیزیں ہیں جیسے ہمارے ناخن ہیں، کم از کم ہر ہفتے کے اعتبار سے ناخنوں کی ہمیں صفائی کرنی چاہیے، اور یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں کسی ایک ہاتھ کی ایک انگلی کے ہمارے ناخن بڑے ہوئے نہ ہونے چاہیے۔ دیکھو ناخنوں کا بڑھنا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ درندگی ہے۔ جو درندے ہوتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ ناخن بڑھاتے ہیں، اور انسانوں کے کیا ہے، انسان تو اپنے ناخن کٹاتے ہیں، اور یہ فطرت میں سے ہے۔ جو فطرت کی چیزیں حدیث مبارکہ میں 10 بیان کی گئی ہیں، اس میں سے ایک ناخنوں کا کٹوانا بھی ہے، ناخنوں کا کٹوانا بھی ہے۔ تو آپ بھی اپنے اپنے ناخن دیکھ لینا، ابھی کسی اور سے ہم نہیں چیک کروا رہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ بعد میں کسی موقع پہ آپ کی معلمات جیسے ضابطہ ہے کہ وہ ناخن آپ کی دیکھیں گی کہ کسی کا اگر کوئی بھولے پن کے اندر ایک آدھ ناخن بڑھ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو پیار محبت سے آپ کی معلمات آپ کو ترغیب دے کے کٹوا دیں گی۔ تو ہم ناخن بڑھانے والے نہ بنے، ہر ہفتے کے اعتبار سے ناخن انسانوں کٹانے والا بنے۔ تو ان چیزوں کا انشاءاللہ آپ اہتمام کریں گی نا جی انشاءاللہ۔ تو مدرسے کے اور بھی بہت سارے ایسے اصول ہیں، ضابطے ہیں جو تحریری شکل کے اندر موجود ہیں، تو انشاءاللہ وہ ایک دو ہفتے کے درمیان تھوڑے تھوڑے پیریڈ، گھنٹے کم کر کے 5 10 منٹ کم کر کے ہم کیا کریں گے، ان کا مذاکرہ آپ سے کریں گے۔ تو الحمدللہ تعلیمی سال ہمارا شروع ہو چکا ہے، آپ بھی اپنی تجدیدی نیت کر چکی ہیں۔ اب جتنی اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، استعدادیں دی ہیں، وہ ساری کی ساری اپنی تعلیم پر خرچ کرنی ہے۔ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، روزانہ کا کام روزانہ کر کے سونا چاہیے۔ آج اگر ہم نے آج کا کام نہ کیا، آج کا سبق یاد نہ کیا، تو کل والا سبق بھی یاد کرنا پڑے گا، آج والا بھی یاد کرنا پڑے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنا بوجھ کم کریں اور روزانہ کے اعتبار سے اپنے سبق تیار کرنے والے بنے۔ تو اس کا کوشش کریں گی نا جی انشاءاللہ، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی پیشہ کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ جس وقت تک ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک ہم چھٹی نہ کریں، دیکھو کام کرنے کے 2 اصول ہیں، ایک مزدور کام کرتا ہے اور ایک مالک بن کر کام کرنا۔ مزدور کس کو دیکھتا ہے جی؟ ٹائم کو دیکھتا ہے، وقت کو دیکھتا ہے کہ میں نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 6 گھنٹے کام کرنا ہے۔ تو وہ جب 8 گھنٹے 6 گھنٹے پورا ہوتا ہے تو کام جائے کہ رہ جائے تو وہ کہتا ہے میاں میری اب چھٹی ہو گئی، اب کل میں اس کام کو کروں گا۔ لیکن جو مالک ہوتا ہے، مالک ٹائم کو نہیں دیکھتا، مالک کو ٹائم کو نہیں دیکھتا، وقت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے کام کو دیکھتا ہے، وہ اپنے کام کو دیکھتا ہے کہ میرا کتنا کام باقی ہے، تو وہ اپنے کام کو دیکھتا ہے۔ تو ہم نے کوئی مزدور بن کے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے مالک بن کے کام کرنا ہے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، اور آپ کی معلمات آپ کی معاون ہوں گی آپ کے اس کام میں، وہ آپ کی نگرانی۔ دیکھو آپ کو تو بغیر نگرانی کے کام کرنا چاہیے تھا، آپ کا مطالعہ، آپ کا تکرار، آپ کے اسباق، آپ کو تو بغیر نگرانی کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا،
لیکن آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنی معلمات کا کہ وہ آپ کے کام کو ختم کروانے میں آپ کی معین بن رہی ہیں، مددگار بن رہی ہیں، نگران بنی ہوئی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہماری طالبات اپنا کام مکمل کر لیں۔ تو جو آپ کی معلمات آپ کی نگران ہوں گی وہ آپ کے کام کی نگران ہے کہ ہماری طالبات اپنا کام کیا کر لیں، مکمل کر لیں، اور ہم ان کو اپنا کیا محسن سمجھیں۔ وہ محسنہ ہے آپ کی، وہ محسنہ ہے آپ کی، جو آپ سے آپ کو آپ کا کام لے رہا ہونا تو یہ چیز ہے، آپ کا کام تو آپ نے خود ہی کرنا ہے، لیکن جامعہ والوں کا یہ انتظام ہے، یہ نظم ہے کہ وہ آپ کے کام کی نگرانی بھی معلمات سے کروا رہے ہیں۔ تو کریں گی نا جی انشاءاللہ اپنے کام کو، اور جتنی آپ کی معلمات ہیں، جو آپ کا عملہ ہے، سب کو، چاہے پہلے سال والی معلمات ہیں، چاہے عالمیہ والی معلمات ہیں، وہ ساری آپ کی معلمات ہیں، ساری آپ کی باجیاں ہیں، آپ کی آپیاں ہیں، آپ نے سب کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ تو ہمیں پڑھاتی نہیں ہے، یہ پڑھاتی ہیں، پڑھانے والوں کا ادب ہو، احترام ہو، نہ پڑھانے والوں کا ادب احترام ہو نہ ہو۔ اور جو جتنا زیادہ ادب والا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی دین کا کام لیتے ہیں، اور دین تو سراسر ہے ہی ادب کا نام، الدین کلہ ادب، دین تو سارے کا سارا ادب ہی کا نام ہے۔ ان کا ادب کرنا، ان کا خیال کرنا، اور گھر میں والدین کا انسان ادب کرنے والا بنے۔ انشاءاللہ والدین کے آداب پر، ان کی خدمت پہ ہمارے یہاں الگ سے مکمل ایک مذاکرہ ہوتا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم کروائیں گے۔ تو کیا ہے، آپ نے اپنی معلمات سے کیا کرنا ہے، مکمل ادب کرنا ہے، جو وہ کام کہیں کرنے کا کہیں کرنا ہے، نہ کرنے کا کہیں تو آپ نے اس کام سے رک جانا۔ ظاہر بات ہے وہ بھی ضابطوں کی، اصولوں کے پابند ہے۔ ہم خود زمانہ طالب علمی کے اندر جب تھے تو ہمیں مدرسے کے جو اصول ضابطے تھے وہ ہمیں کیا تنگیاں لگتی تھی، وہ قید لگتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں اصل میں طالب علموں کی سہولت کے لیے ہوتی ہیں۔ جو اصول بنائے جاتے ہیں، پابندی لگائی جاتی ہے، وہ طلباء طالبات کی کس کے لیے ہوتی ہیں، سہولت کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جی ہر بے اصولے کی پیچھے پابندی کھڑی ہے۔ جب ادارے والے دیکھتے ہیں کہ یہ بے اصولی بن کر ہو رہی ہے تو وہاں پر وہ کیا لگا دیتے ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جتنے جامعہ کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کا لحاظ کرنا ہے، معلمات کا ادب کرنا ہے، اپنے کام کو مکمل کرنا ہے، اور بغیر کسی شدید عذر کے ہم نے چھٹی نہیں کرنی، بغیر کسی شدید عذر کے ہم نے چھٹی نہیں کرنی۔ دیکھو چھٹی کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے، چھٹی کی وجہ سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ انسان جو کہ ایک دن کا سبق یاد نہیں کر سکتا، اگلے دن کا سبق انسان پڑھ نہیں سکتا، جب آتا ہے تو اس کو اس سبق کے درمیان کوئی ربط ہی محسوس نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہاں کوئی شدید عذر ہے تو اس کی وجہ سے آپ انسان چھٹی کر سکتا ہے، اور چھٹی کی جو اپنی شہری طالبات ہیں ان کی ترتیب تو آپ کو پتہ ہے کہ جس دن وہ اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکتی تو ان کی جو درخواست آئے گی تو اس درخواست پر سرپرست کے دستخط ہونا ضروری ہے، سرپرست کے دستخط ہونا ضروری ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کیا جائے، اور انشاءاللہ اس بات کو چیک بھی کیا جائے گا کہ آیا جس بچی کی درخواست آ رہی ہے اس پہ اس کے سرپرست کے دستخط موجود ہیں یا کہ موجود نہیں ہے۔ سردست ہم نے کرنا یہ ہے کہ چھٹی سے ہم کیا کریں، انتہائی پرہیز کرنے والے بنیں۔ تو اس کی بات کی انشاءاللہ کوشش کریں گی نا جی انشاءاللہ۔ اب ہم مدرسے کے اندر آ گئی ہیں، پڑھ رہی ہیں، کوئی نئی طالبات آ رہی ہیں، انشاءاللہ میٹرک امتحان یہ ہفتے میں ختم ہونے والے ہیں، پھر اور نئے بڑے لوگوں نے رابطے کر رکھے ہیں، آئیں گی۔ تو آپ نے مدرسے کے اندر دوست بن کے نہیں رہنا، سہیلی بن کے نہیں رہنا، بلکہ آپ نے ادارے کے اندر بہن بن کر رہنا ہے۔
گویا آپ سب آپس میں بہنیں، دوستوں کے اندر، سہیلیوں کے اندر عموماً بے تکلفی ہو جایا کرتی ہے، ہنسی مذاق زیادہ ہو جایا کرتا ہے، اور بہنوں کے اندر، گھر کے اندر آپ 2-3 بہنیں ہیں تو بہنوں کے اندر اتنی بے تکلفی نہیں ہوا کرتی، اتنا ہنسی مذاق نہیں ہوا کرتا۔ ہاں ادب کا پہلو پھر بھی برقرار رہتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر بے تکلفی زیادہ نہیں ہوا کرتی، اور بعض اوقات جہاں بے تکلفی زیادہ ہو جایا کرتی ہے، ہنسی مذاق زیادہ ہو جایا کرتی ہے، وہاں عمومی طور پر مسائل بنا کرتے ہیں۔ تو ادارے کا یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے کہ ہم کیا سب کو ہم ایک نگاہ سے دیکھنے والے بنے، ہاں ساری طالبات دوسری طالبات کو ایک نگاہ سے، سب کو اپنی بہن سمجھ کے مدرسے کے اندر اپنی جو زندگی ہے، زمانہ طالب علمی ہے، اس کو گزارنے والے آپ لوگ آپس میں دوست نہ بنے، سہیلیاں نہ بنے، بلکہ کیا ہے ایک اخوت ہے، تاکہ ایک اخوت کے لڑی کے اندر آپ ساری کی ساری بہنیں پروئی ہوں، اور دوسرے کے غم کو، درد کو، تکلیف کو آپ اپنی درد، غم، تکلیف سمجھنے والی بنے، کسی کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کا ازالہ کرنے والی بنے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے والی بنے، اس کا ویسے تو ہمارا ضابطہ ہے ایک معلمہ صاحبہ کی 2 طالبات کی مستقل نگرانی ہوا کرتی ہے کہ جو طالبات کوئی بیمار ہے ان کی دوائی کا انتظام کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے آرام کا انتظام کرنا، سب کچھ تو الحمدللہ ایک نظم بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ صرف وہی کریں، ہم سب ایک دوسرے کے غم میں، دکھ درد میں ان کے شریک ہونے والے بنے، اور یہ یہاں سے سیکھ کے جانا ہے، اور اپنے گھر کے اندر جا کر عملی طور پر اپنے عزیز رشتہ داروں کے دکھ درد غم کے اندر بھی ہم شریک ہونے والے بنے، تاکہ ایسا معاشرہ ہماری وجہ سے تشکیل پائے جو جنت کا معاشرہ ہو۔ جنت کا معاشرہ کیا ہے؟ وہاں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف ہو نہیں ہوگی۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جامعہ کے اندر آپ نے کیا بن کے رہنا ہے جی؟ بہن بن کے رہنا ہے، آپس میں بہنیں بن کے رہنا ہے، سہیلی اور دوست کا جو تصور ہے وہ مدرسے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے کسی اعتبار سے، آپ اپنی معلمات سے بات کریں، وہ آپ کی معلمات انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گی، یا وہ بات مجھ تک پہنچا دیں گی، اور میں انشاءاللہ جیسے مناسب ہوگا، وقت کی مناسبت سے جو کچھ کرنا پڑے گا وہ انشاءاللہ وہ کر دیا جائے گا۔ تو آپ سب انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، جتنی بھی تھوڑی موٹی باتیں آئیں تو انشاءاللہ تفصیل سے پھر کیا ہے سب باتوں کا آگے مذاکرہ ہم کریں گے، سارے جو اصول اور بھی بہت سے ایسے اصول ہیں، ضابطے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، تو کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، عمل، تقوی، طہارت والی زندگی نصیب فرمائے، اور ساری زندگی اللہ تعالی اس مبارک محنت کے ساتھ ہمیں جوڑنے والا بنائے، اور تا دم مرگ اللہ تعالی ہم سب سے دین کا کام لینے والا بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہم سب کے لیے عافیت والا سال بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہمارے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور بھی جتنے مدارس ہیں، جامعات ہیں، سارے اپنے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں، کر چکے ہیں۔ یا اللہ سب کے بشمول ہمارے سال کو یا اللہ عافیت والا سال بنا دیجیے، ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت کا سال بنا دیجیے۔ یا اللہ سارے جامعات کی، مدارس کی، مکاتب کی، یا اللہ ہمارے مدرسے کی، یا اللہ ہر طرح کی یا اللہ خیر کے فیصلے فرمائیے، عافیت کے فیصلے فرمائیے، سہولت کے فیصلے فرمائیے، ہر طرح کی پریشانیوں سے یا اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ادارے کی جتنی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائیے۔ یا اللہ ظاہری باطنی اعتبار سے اس ادارے کو ترقیات نصیب فرمائیے، اور دنیا کے جتنے ادارے ہیں یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر مقبول و منظور فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ادارے کو بھی، پڑھنے پڑھانے والوں کو یا اللہ
اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر مقبول و منظور فرمائیے۔ یا اللہ ان طالبات نے گھر بار چھوڑا، والدین کی شفقتوں کو محبتوں کو چھوڑا، گھر کے راحت آرام کو چھوڑا، گھر کی آسائشوں کو چھوڑا، یا اللہ تیرے دین سیکھنے کے لیے، یا اللہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، یا اللہ ان کو ان کے مقاصد کے اندر یا اللہ ان کو ان کے مقاصد کے اندر یا اللہ کامیاب فرمائیے۔ یا اللہ کتنی دور دور سے طالبات آئی ہیں، حسن ظن لے کے ان کے والدین اور وہ طالبات آئی ہیں، یا اللہ جامعہ کے ساتھ جو ان لوگوں کا حسن ظن ہے، یا اللہ اس حسن ظن کو یا اللہ برقرار رکھنا۔ یا اللہ ہمیں ہر اعتبار سے طالبات کی خدمت کرنے کی، تعلیم تربیت کے اعتبار سے، آسائش کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یا اللہ طالبات کی یا اللہ ادارے کو یا اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے یا اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ان سب کو ایمان، عمل، تقوی، طہارت والی زندگی نصیب فرمائیے، اطاعت فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں آنکھوں کا حیا نصیب فرمائیے، یا اللہ کانوں کی پاکیزگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ زبان کو یا اللہ تول تول کر سوچ سمجھ کے بولنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہمارے اعضاء و جوارح کو اللہ اپنی اطاعت کے اندر، اپنی فرما برداری کے اندر یا اللہ استعمال کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ گناہ کو ہم سے دور کر دیجئے، یا اللہ ہمیں گناہ سے دور کر دیجئے، ہر طرح کی نافرمانیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس سے پہلے جو تیری نافرمانی ہو چکی، تیرے حکم چھوٹ چکے، یا اللہ ہر طرح کی نافرمانی ہوئی، بھولے سے ہوئی، جان بوجھ کر ہوئی، دانستہ ہوئی، نادانستہ ہوئی، یا اللہ جو ہم سے آپ کی نافرمانی ہوئی، اے میرے مولا سب کو یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ سب کو معاف کر دے۔ اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر مقبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں خیر کا دائی بنائیے، خیر پہ کاموں پہ چلنے والا بنائیے۔ شر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، شریروں سے ہماری حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے، ساحرین کے سحر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہر طرح کی بیماریوں سے، حادثات سے، اچانک آنے والی پریشانیوں سے یا اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس دین کی مبارک محنت کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یہ دین پڑھنے پڑھانے کے یا اللہ نہ ہمارے اندر استعدادیں ہیں، نہ صلاحیتیں ہیں، یا اللہ ہمارے سب کے اندر استعدادوں صلاحیتوں کو اندر پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا یا اللہ سہارا لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ ان کو آپ حقیقت کا روپ دھار دیجئے، یا اللہ ان کو حقیقت بنا دیجئے۔ یا اللہ یہ بول ہمارے زبان کے بول نہ ہو، یا اللہ زبان کے واسطہ سے ان باتوں کو، ان بولوں کو ہمارے دلوں تک اتار دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دلوں تک یا اللہ ان باتوں کو اتار دیجئے۔ یا اللہ یہ باتیں جو ہمارے دلوں کے اندر اتریں تو ہمارے اعضاء و جوارح سے یا اعمال کی شکل میں یا اللہ نیک اعمال کی شکل میں پھوٹنے والے، نیک اعمال کی شکل میں پھوٹنے والے اعمال بننے والے بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی ساری ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر اپنے حکم پہ جمنے والا بنا، استقامت نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ جو طالبات کو اگر بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جن کے گھروں کے اندر پریشانی ہیں، بیماری ہیں، یا اللہ سب کے ساتھ خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے کی جتنی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ جتنے یہاں شعبہ جات چل رہے ہیں، جتنی معلمات پڑھا رہی ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، یا اللہ سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ سب کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورے فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت کے، سہولت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ نہ مانگ سکے ہمارے حق کے اندر خیر تھا، بہتر تھا، بن مانگے عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔